اب یہ بات سمجھو، وانظر الی الہک الذی غلط علیہ عاکفہ، یہ جو تیرا معبود ہے نا جس کے گرد تو سر لٹکا کے بیٹھا ہوا تھا اور تم سب اس کی عبادت کر رہے تھے، لنحرقنہ، اس کا اب انجام دیکھو میں کرتا کیا ہوں، اس کا انجام دیکھو میں اس کے ساتھ، یہ ٹیکنیکل پوائنٹ ہے اس کو نوٹ کر لو، اس کا انجام دیکھو میں اس کے ساتھ کرتا کیا ہوں، لنحرقنہ، آگ میں ڈالوں گا اس کو، ثم لننسفنہ فی الیم نسفا، اور راکھ بنا کے دریا کی موجوں کے حوالے کر دوں گا۔ اس سے زیادہ ذلیل کوئی کسی کو کر سکتا ہے؟ یہ اس کے ساتھ ہونے والا۔ کیا مطلب؟ جب آپ کے دل میں کوئی ناجائز عقیدت پیدا ہو گئی ہے، ناجائز عقیدت کا مطلب یہ ہے کہ خامخواہ میں آپ اس سے ڈر رہے ہیں جبکہ اس کے پاس ہے کچھ بھی نہیں، تو بالکل اپوزٹ میں ایسا کام کریں جس سے آپ کے دل سے اس کا تقدس نکل جائے۔ اسی لیے میں کہتا ہوں کہ عاملوں کی عظمت دل سے نکالنے کے لیے اتنا کافی نہیں ہے کہ آپ ان کے پاس جانا چھوڑ دیں، یہ ضروری ہے کہ آپ ان کے پاس جائیں، آپ ان سے بولیں کہ تمہارے اندر جو دم ہے نا کرنے کا، تعویذ گنڈے فلیتے پلیتے دو جہاں رکھنے رکھاؤ، میں رکھ کے دکھاؤں گا، انشاءاللہ کچھ بھی نہیں ہوگا۔ نہیں یاری بات میرا خیال ہے، کانفیڈنس پیدا کریں، ورنہ موسیٰ علیہ السلام، بنی اسرائیل کیا تھا، بنی اسرائیل کہتے دیکھو موسیٰ علیہ السلام نے کچرے میں تو پھینک دیا اس کو، اس لیے پھینکا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام بھی سوچ رہے ہیں کہ بھائی زیادہ نہیں، ایسا نہ ہو کہ اس کے بھی کوئی دیوتا ہوں، ہے بھائی اس کے بھی کوئی شیاطین سے لنک، بچڑا ہے نا آخر، وہ بھی بھائیں بھائیں کر رہا ہے، تو تھوڑا سا جو ہے نا ذبح کر کے پھینک دیں، ٹھیک ہے، یا یہ کہ عزت احترام کے ساتھ کسی عجائب گھر میں رکھ لیں۔ ان کے دل سے تقدس نکالنے کے لیے کیا حضرت موسیٰ نے کیا؟ جلا کے راکھ بنا کے، اب معبود کو جلایا جا رہا ہو تو چیخے گا نا وہ، تو بتا دیے کہ یہ کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ تو اس لیے یہ تعویذ گنڈے کا جو حساب کتاب ہے، اس کی عظمت دل سے نکالنے کا طریقہ یہ ہے کہ ان تعویذوں کو بالکل بھی لفٹ نہ کرائے گا، چیلنج کیا کریں، بولے جس عامل میں دم ہے جادو ٹونے کا وہ میرے گھر آ کے کرے۔ ایک صاحب نے مجھے کہا کہ ایک عامل نے مجھے دھمکی دی ہے، ایک نوجوان نے مجھے کہا ایک عامل نے مجھے دھمکی دی ہے کہ 24 گھنٹے کے اندر اندر تیرے ساتھ یہ ہو جائے گا۔ میں نے کہا پھر کیا کہہ رہے یار، مجھے آپ کے بیانات سنتا ہوں، مجھے پتا ہے کہ کچھ نہیں ہوگا، لیکن یار تھوڑا سا نا بس دعا کریں۔ کیا کریں؟ حضرت دعا کی درخواست ہے۔ میں نے کہا تمہارے ساتھ ہوگا، کہہ رہے کہ دعا بھی منع ہے۔ میں نے کہا دعا منع نہیں ہے، لیکن ویسے وہ تو دعا تو کسی بھی وقت کسی کو کہ ابھی جو کہہ رہے ہو اس کا مطلب تمہارے دل میں اس کا کچھ تقدس ہے۔ اور دوسرا مجھے فون کر کے بتا کیوں رہے ہو؟ اس لیے بتا رہے ہو نا کہ شاید کوئی مشورہ دیں، کوئی احتیاطی تدبیر۔ اگر تم اس کو بالکل لفٹ ہی نہیں کراتے تو نہ مجھے فون کرتے نہ دعا کی درخواست کرتے، کہتے ابھی تو نے بول دیا، تیرے بولنے سے کیا ہوتا ہے۔ پھر میں نے اسے کہا، میں نے کہا اس عامل کو فون کر کے اسے کہیں کہ 24 گھنٹے کے اندر تم نے جو کرنا ہے نا تو کیا کرنا ہے۔ اگر وہ کہے کہ میں نے تمہیں بیمار کرنا ہے تو اسے کہیں بیمار نہیں کرو، ڈائریکٹ مار دو یار۔ کیا کرو؟ مار دو۔ یہ بیماری ہماری، یہ تو بچکانا حرکتیں یار، کرنا ہے تو کہ ڈھنگ سے کام، بیوی کو بیوہ کرو یار، بچوں کو یتیم کرو۔ میں نے کہا ایسے اس سے بات کریں، اسے بولے 24 گھنٹے کے 12 گھنٹے میں کرو نا، اور اگر آپ کا نہیں پروسیس میں ٹائم لگے گا تو میں 24 کے بجائے تمہیں 48 گھنٹے کا ٹائم دے دیتا ہوں۔ بھائی ہو سکتا ہے تم سے 24 میں نہ ہو سکے تو تم کو اصل میں وہ ایکچولی ٹائم نہیں ملا تھا، تو وہ جنات کہہ رہے تھے کہ بھی ہمیں کسی اور کو مارنا ہے جا کے، تو ابھی ہمارے پاس چونکہ ٹائم نہیں ہے، تو اس لیے وہ بہانے تو 100 ہوں گے نا۔ جب آپ کو کچھ نہیں ہوگا 24 گھنٹے بعد، وہ بولے گا یار یہ ہو گیا تھا وہ ہو گیا تھا، تو اس کو بولو 24، بہتر تو یہ ہے کہ 12 میں مار دو، 12، اور وہ نہیں کرو، بیماری نہیں کرو، ڈائریکٹ مارو۔ اور اگر نہیں کر سکتے 24 گھنٹے میں کوئی پرابلم ہے تو 48 گھنٹے کا ٹائم دے رہا ہوں میں آپ کو، اور یہ بولو کہ میرے بال کو بھی کچھ ہو گیا نا تو میں تیری عظمت کو سلام کروں، ایک بال بھی میرا ٹوٹ کے گر گیا، اور یہ بتا دوں کہ اگر تو نے مجھے دوبارہ دھمکی دی تو میں 24 نہیں، میں 2 گھنٹے کے اندر اندر تیرے ساتھ وہ کچھ کروں گا کہ تیری نسلیں یاد رکھیں گی۔ اس نے پھر ایسے ہی کیا۔ سمجھے تو دھمکیاں دے رہا ہے نا، میں تجھ سے بڑا فنٹر ہوں، تو وہ پھر 24 گھنٹے کے بعد اس لڑکے کا فون ہے، کہہ رہے کچھ بھی نہیں ہوا الحمدللہ مجھے۔ میں نے کہا کچھ اس لیے نہیں ہوا کہ آپ نے اس کو کیا کر دی، ریورس میں دھمکی دے دی، ورنہ یہ کیا ہوتا ہے کہ قوت انفعالی ہوتی ہے ایک چیز، کہ آپ کسی کا اثر قبول کر رہے ہیں، اس میں بعض دفعہ کچھ نہیں بھی ہو رہا ہوتا تو آپ خود بخود ہی گھل رہے ہوتے ہیں اندر،
خود بخود ہی اندر اندر سے ہو رہے ہوتے ہیں یار کچھ ہو رہا ہے، کچھ ہو رہا ہے. تو اس لیے یہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب صحابہ پہ شراب کو حرام قرار دیا تو فرمایا شراب کے برتن بھی توڑ دو تاکہ شراب کی محبت بالکل دل سے نکل جائے. تو پتہ یہ چلا کہ جب کسی چیز کی گناہ کی نفرت دل میں ڈالنی ہے تو اس کے جتنی چیزیں اس طرف آپ کو لے کے جانے والی ہیں ان تمام چیزوں سے کنارہ کشی اختیار کر لیں، بالکل اپوزٹ چلنا شروع ہو جائیں اس کے، پھر اس کی محبت ختم ہوگی، ورنہ محبت ختم نہیں ہوتی. تو حضرت موسیٰ نے اس کو جلا کے راکھ کیا اور اس کو دریا کی موجوں کے حوالے کیا. فرمایا وانظر الی الہک الذی، یہ ہے تیرا معبود. پھر فرمایا انما الہکم اللہ الذی لا الہ الا ہو، کہ تم لوگوں کا الہ صرف وہ ایک خدا ہے جس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے. کیسے اپنی قوم کی تربیت کی، سمجھایا ایک خدا ایک خدا ایک خدا. پھر جا کے بنی اسرائیل نے یہ غلطی دوبارہ نہیں کی، پھر وہ کسی بچڑے کی عبادت نہیں کی. اور بہت بنی اسرائیل کے واقعات ہیں پھر کہ ان کے ساتھ کیا ہوا، مختصر انشاءاللہ کل یا پرسوں بیان کروں گا. کوشش کروں گا کہ 29 رمضان سے پہلے پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تو انتقال ہو گیا تھا. پھر اللہ نے حکم دیا کہ موسیٰ علیہ السلام کی قیادت میں جہاد کرو. بنی اسرائیل نے جہاد نہیں کیا. جب نہیں کیا تو اللہ نے پھر ان کو سزا دی کہ اسی میدان میں گھومتے رہو پھر 40 سال. وہ کہتے تھے کہ جب اللہ نے خود ہی فرعون کو غرق کر دیا اور سارے کام اللہ خود ہی کر رہا ہے تو یہ جو قوم عمالقہ ہے، جب اللہ نے بنی اسرائیل کو نجات دے دی نا اور ریاست مل گئی، اللہ کی کتاب مل گئی اور قانون مل گیا، تو اب تو آپ اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو گئے ہو. اب اللہ نے ان کو حکم دیا کہ اب کیا کرو، جو تمہارے باپ دادا کا وطن تھا جہاں سے یعقوب علیہ السلام آئے تھے فلسطین سے، تم تو اصل میں فلسطین کے ہو، مصر کے نہیں ہو، اور وہاں بیت المقدس ہے، اللہ کا گھر ہے، تو وہاں پہ قوم عمالقہ کا قبضہ ہو گیا ہے، وہ کافر قوم ہے. اب تم جہاد کر کے اس قوم پہ قبضہ کرو، اللہ تمہیں زمین کی خلافت دے گا اور بیت المقدس کا والی اور وارث بنائے گا. جہاں تمہارے باپ دادا رہا کرتے تھے وہاں تمہیں حکومت ملے گی، تمہاری خلافت قائم ہوگی، پوری دنیا میں پھر تم جہاد کرو گے. ٹھیک ہے نا؟ جو اللہ کی ذمہ داری تھی وہ اللہ نے پوری کر دی. اب کیا کرنا ہے؟ اب تم نے کھڑا ہونا ہے اپنے پاؤں پر، اور پھر گھوڑے دوڑانے ہیں، پوری دنیا میں تلواریں لے کے جانا ہے، پوری دنیا میں اللہ کے قانون کو نافذ کرنا ہے. تو یہاں سے بسم اللہ اب یہاں سے ہوگی قوم عمالقہ سے. تو اگر اجازت دیں 2 منٹ میں یہ سنا دیتا ہوں کہ پتہ نہیں یہ موقع ملے نہ ملے دوبارہ. تو اب کیا ہوا کہ وہ کیا کہنے لگے، انہوں نے اپنے مخبر بھیجے کہ جا کے دیکھ کے آؤ یہ قوم ہے کیسی.